علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور مصیبتوں اور تکالیف سے ہمیں بچائے۔ آج کل جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے، کورونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس کو پینڈیمک ڈکلیئر کیا ہے۔ جیسے جیسے یہ وبا پہلے آئی تو اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئی۔ ہم آج کی ویڈیو میں صرف اس کی ممکنہ علاج اور جو چند ایک ادویات ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ادویات کا، تو چونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے تو ابھی تک ماسوائے ریمڈیسیویر نامی ایک اینٹی وائرل ڈرگ کے کوئی اور دوا یو ایس جو ایف ڈی اے ہے اس نے اپروو نہیں کروائی ہے۔ جو آف لیبل میڈیسنز یوز ہوتی ہے اس بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اس میں دو یا تین ڈرگز ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں ایک اینٹی بایوٹک ہے جو میکرولائڈ گروپ سے تعلق رکھتی ہے، ایزترومائسن، جو مختلف برانڈز اور جنرلز کے نام سے آتی ہے، جبکہ دو ڈرگز جو ہے وہ اینٹی ملیریل ڈرگز ہیں، ایک ہائیڈروکسی کلوروکوین اور دوسرا کلوروکوین۔ ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو پہلے آتے ہیں ہائیڈروکسی کلوروکوین پہ۔ آپ لوگوں نے شاید امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے کہ میں ہائیڈروکسی کلوروکوین لے رہا ہوں، اور بہت سارے فرنٹ لائن جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی اس کو لے رہے ہیں۔ شروع کے دنوں میں جیسے یہ وبا آئی تو کچھ ہاسپٹلائزڈ پیشنٹس میں یہ دوا جو ہے انہوں نے ایڈمنسٹر کروائی تھی ان کو، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس دوا کے استعمال سے جو بیماری کا دورانیہ ہے وہ کم ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے بیماروں کی تعداد بڑھتی گئی اور یہ دوا جو ہے اس کا استعمال بھی ہوتا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اگر ہم ہائیڈروکسی کلوروکوین کی بات کریں تو یہ جو دوا ہے یہ بیسیکلی اینٹی ملیریل ہے، جو کہ ملیریا کی ٹریٹمنٹ اور پروفائلیکسس یعنی اس سے بچاؤ کے لیے یوزولی استعمال ہوتی ہے، جبکہ کچھ جو ہے کرونک کنڈیشنز ہے، آٹو امیون کنڈیشن جس طرح روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، ایس ایل ای وغیرہ ہے، اس میں بھی یہ یوز ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہم جو ہے ایز اے ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگ بھی یوز کرتے ہیں۔ کلوروکوین تو ہم سمپلی ملیریا کے لیے یوز کرتے ہیں، جو کہ سینسٹیو سٹرینز ہے۔ تو یہ بیسیکلی اینٹی پیراسٹک میڈیکیشنز ہے اور کچھ ان کے اینٹی انفلیمیٹری میکینزمز ہیں جو لیکن ایز سچ ان کا کوئی اینٹی وائرل رول نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان ڈرگز کے استعمال سے مریض جو ہے ان میں رسک زیادہ ہو جاتا ہے، خاص کر دل کے کچھ جو ردم ہے یا دل کی جو دھڑکن ہے اس کے حوالے سے اس پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہے۔ تو دل کی جو ردم ڈسٹربنسز یا جس کو ہم ایریدمیاز کہتے ہیں، تو ایریدمیاز بیسیکلی یہ جو کلوروکوین ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے، ایف ڈی اے نے اس پہ ایک بلیک باکس وارننگ جو ہے وہ ایشو کروائی تھی کہ اس کو آؤٹ آف ہاسپٹل آپ جو ہے وہ مت دے، کیونکہ سیریس ایریدمیاز جس میں سڈن کارڈیک ڈیتھ ہے، جس میں ٹارسیٹ ڈی پوائنٹیز، وینٹریکولر ایریدمیاز، کیو ٹی انٹرول پرولونگیشن، یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس سے خدا نہ کرے مریض کی موت جو ہے وہ بالکل آنن فنن یا اچانک ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایزترومائسن نامی ڈرگ ہے یہ میکرولائڈ گروپ آف اینٹی بایوٹکس میں ہے، اور یہ بھی جو ہے ردم ڈسٹربنسز کاز کر سکتی ہے۔
ہائیڈروکسی کلوروکوین اور ایزیتھرومائسن کی جو میکینزم آف کازنگ ایریدمیا ہے، یعنی جس میکینزم سے یہ ایریدمیا ردم ڈسٹربنسز کاز کر سکتی ہے، وہ مختلف ہے. جو ہمارے پاس ایزیتھرومائسن ہے، یہ ود ان ایوریج جو ہے 3 دن کے بعد یہ ردم ڈسٹربنسز کاز کر سکتا ہے. ہائیڈروکسی کلوروکوین میں 6 سے 7 ہفتے لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ابھی ایک ریسرچ پبلش ہوا تھا، اس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ جن مریضوں کو کمبینیشن ملی تھی ایزیتھرومائسن اور ہائیڈروکسی کلوروکوین کی، ان میں جو ایڈورس ایونٹس تھے انکلوڈنگ مورٹیلٹی، وہ ان پیشنٹس کے بنسبت جنہوں نے ان میں سے ایک ڈرگ لی تھی یا ان میں سے ایک بھی ڈرگ نہیں لی تھی، وہ زیادہ تھی. تقریباً 2.89 ٹائمز جو ہے یہ رسک ان لوگوں میں زیادہ تھا جن لوگوں نے یہ میڈیسن جو ہے یوز کی تھی. لیکن اس میں چونکہ ایک بات اور بھی ہے کہ چونکہ یہ ایسی مریضوں میں بھی دی گئی تھی، فار ایگزامپل، تو اس میں ایسے مریض انہوں نے انرول کیے تھے جو جن کی امیونٹی پہلے سے کم تھی، کینسر پیشنٹس تھے یا جن کو ڈیزیز سیویئر تھی. تو ان میں ظاہری بات ہے، تو یہ ایک کانفلکٹنگ ایویڈنس ہے. اینڈ اور اس کے لیے مزید ریسرچ وغیرہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ہائیڈروکسی کلوروکوین کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ ایریتمیاز کے ساتھ ساتھ ہارٹ فیلئر بھی کر سکتا ہے، اور ہارٹ فیلئر میں جو ہے تقریباً اس کی مورٹیلٹی جن پیشنٹس کو ہارٹ فیلئر ہوا تھا اس میں 20% پیشنٹس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. سو دا میسج آف دا ڈے ول بی دیٹ ڈونٹ ٹریٹ یور سیلف، اور اف سمٹمز آر دیئر کنسلٹ یور ڈاکٹر. تو اسٹل ابھی کافی کام اس پہ کرنا پڑے گا. سیفٹی نہ صرف ڈیزیز بلکہ ڈرگ سے بھی کے لحاظ سے بھی ہم سب کو کرنی ہوگی.